السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کی اہمیت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تورات کا نسخہ لے کر پڑھ رہے تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اما تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عمر تو دیکھتا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی طرف ناراضگی کے اظہار ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تورات کا ورقہ جو ہے نسخہ وہ رکھا، اور دیکھیں اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اتری، تو وہ پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے بھر آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ورقہ رکھا اور کہا نہیں، میں تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی ایک پیغمبر ہیں اور ان پر تورات اتری ہے، تو میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا، میں کوئی یہودی نہیں بن گیا، کلمہ چھوڑ کر میں ان کا کلمہ نہیں پڑھنے لگ گیا، میں تو مسلمان ہی ہوں۔ تو اسی وقت انہوں نے ایک دعا پڑھی اور اظہار کیا اپنے ایمان کا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں دین اسلام پر راضی ہوں اور میں اللہ پر بھی راضی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی راضی ہوں، میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اگرچہ آج کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب یا پھر مرزا قادیانی کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کے اقوال پیش کرتے ہیں، یا پھر منکرین حدیث جو ہیں وہ صرف کہتے ہیں قرآن کو مانیں گے ہم، تو قرآن تو اترا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بات فرما کر پکا کر دیا قیامت تک کے لیے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے نبی کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت میری ہی اطاعت ہے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تمہیں محبوب بنا لے تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں بار آیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو
میری اطاعت کرو اور میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ہمارا دین کا جو مین جو ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب فرما رہے ہیں کہ میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں نے انہیں مبعوث فرمایا اور کتاب دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، سبحان اللہ، ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک میری سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں بھی ہے، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر، پوری امت پر، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ مشروط قرار دے دیا کہ قرآن خالی کافی نہیں اور حدیث بھی صرف کافی نہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔